کتاب کی جو واضح ہے، بے شک ہم نے اتارا اس کتاب کو ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ سورہ یوسف اسی نام سے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، ان کا قصہ بڑی تفصیل سے یکجا بیان ہوا ہے۔ باقی انبیاء کے قصے متفرق ٹکڑے ٹکڑے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اسی ایک ہی صورت میں اکٹھے بڑی ترتیب کے ساتھ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے سے کچھ پہلے، یعنی مکی زندگی کے آخر میں، جب مکے والے ہر وقت اس فکر میں تھے کہ کیسے اس نبی کو قتل کر دیا جائے، الیاذ باللہ اس کی آواز کو بند اور ختم کر دیا جائے، قرآن مجید سنانے والا کوئی نہ رہے، ایمان کی دعوت دینے والا کوئی نہ رہے، بڑے فکر مند تھے، ہر وقت مشورے اور سوچ رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے اس زمانے میں یہ صورت نازل کی۔ اب اس کا ایک منشا یہ تھا، مکے والوں کو بتانا تھا کہ جیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانا چاہ رہے ہو، بالکل ایسے ہی برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے باپ کی محبت کو دیکھ کے اس کا نام بھی مٹانے کی کوشش کی تھی، مشورہ کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ رب کائنات نے اس کو تخت پہ بٹھایا اور وہی بھائی جو کنویں میں پھینکنے والے تھے وہی اس کے محتاج بن کے سامنے کھڑے تھے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں گندم دانے دے دیجیے۔ مکے والوں، آج جس کو تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، قتل کی سازشیں کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم اس سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اور فتح مکہ کے دن وہ آیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی بھی تھی اور حضور مکہ کے فاتح بن کے کھڑے تھے، جس ایک کافر کو چاہتے اسی وقت قتل کرا سکتے تھے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے پچھلے کسی بھی برائی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ایسے حضور نے بھی اعلان فرمایا تھا، مکے والو تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، میرے صحابہ کو بھی ستایا ہے، میرے اہل بیت کو بھی ستایا ہے، لیکن تم سے کسی سابقہ غلطی پر، کوتاہی پر، سزا پر کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا، میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکے والے یہودیوں کے پاس گئے کہ تم سابقہ کتابوں کے عالم ہو، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ وہ لا جواب ہو، وہ جھوٹا اور کوڑا ثابت ہو۔ آج تک ہمیں کوئی ایسا سوال نہیں مل رہا۔ تو ان یہودیوں نے مکے کے مشرکین کو سکھایا کہ تم اس سے پوچھو کہ خاندان یعقوب جو شام اور کنان کا رہنے والا تھا وہ مصر کیسے منتقل ہو گیا، وہ مصر میں کیسے آ گیا، اس کی وجہ ان سے پوچھو۔ پھر وہ اسی کے ضمن میں اگر یوسف و یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ صحیح سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو پھر نشانی ہے کہ وہ سچا نبی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، چونکہ مکے میں کوئی اس قصے کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی اس واقعے کو جاننے والا نہیں تھا۔ تو اب مکے والوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل فرما دی۔
کہ मक्के वालों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा हज़रत इसहाक है, हज़रत इसहाक का बेटा हज़रत याकूब है, हज़रत याकूब का बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने फरमाया करीम बनो करीम बनो करीम बनो करीम, 4 नस्लें इनकी फरमाया बड़ी करीम और इज़्ज़त वाली हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त वाले, उनका बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त वाला, उनका बेटा याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त वाला, उनका बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त वाला। हुजूर ने 4 नस्लें ऐसे बुखारी शरीफ में है, करीम बनो करीम बनो करीम बनो करीम। हुजूर ने फरमाया बड़ी शराफत वाले, बड़ी इज़्ज़त वाले ये लोग हैं। तो अब कैसे मुंतकिल हुए कि जब भाइयों ने कुएं में डाला अपने एक भाई को, फिर वहाँ से काफिला निकाला और वो काफिला मिस्र जा रहा था, तो किनान से मिस्र ले गया उस बच्चे को कुएं से निकाल करके। फिर वो बच्चा वहाँ जाके बिका, अजीज़ मिस्र ने ख़रीदा, फिर वो बादशाही महल में पहुँचा और अल्लाह ने उसको वहाँ का वज़ीर ख़जाना बनाया। जब वो वज़ीर ख़जाना बन गया, बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई, तो फिर इस तरीके से वो मिस्र में बादशाह बना, इधर याकूब और उसके बेटे किनान में रहते हैं, शाम में रहते हैं। वहाँ कहत साली हो गई, गंदुम नहीं मिलती, खाने को कुछ नहीं मिलता। पता चला कि मिस्र वालों के पास वाफिर मिकदार में गंदुम है, वो दूसरों को भी दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अब ये काफिला लेके एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, तीसरी दफ़ा गए। तफसील आगे किताब के अंदर दरूस के अंदर आ जाएगी। तो वहाँ जब गए तो अब पहचान भी हो गई कि ये जो तख्त पे बैठा है ये हमारा वो भाई है जिसको हमने कुएं में फेंका था। जिसको अल्लाह बुलंदी देता है उसको कोई नीचा नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह इज्जत देता है कोई उसे जलील नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज दी, ये ले जाओ मेरे अब्बू के पास, वो मेरे गम में रो रो के नाबीना हो गया है, उसकी आंखों पे जाके मेरी ये कमीज कुर्ता लगाओ, अल्लाह उसको बिनाई दे देगा। जब कुर्ता लगाया, बिनाई मिल गई, तो फ़ौरन याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं वो मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है, जिसकी कमीज मेरे पास आ गई, यूसुफ कहाँ है? तो भाइयों ने बताया वो इस वक्त तख्त मिस्र में बैठा है, मिस्र का बादशाह अल्लाह ने तेरे बेटे को बना दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को कहा था कि अब सारे ख़ानदान को यहाँ ले आओ। तो फिर ये मिस्र से कहाँ, इब्राहिम किनान से, शाम से मिस्र में पहुँच गए। तो ये वाक़या यूँ हुआ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को इस सवाल का जवाब दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इसमें गिरामी कुरान मजीद के अंदर 26 मरतबा आया है। कोई बात याद भी रख लिया, कितनी मरतबा? 26 मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में आया है। 24 मरतबा इसी सूरह यूसुफ में है, और 1 मरतबा सूरह अनआम में है, और 1 मरतबा सूरह मोमिन में है। तो 26 मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इस सूरत के अंदर आया है। नुज़ूल के लिहाज से जैसे कुरान की सूरतें उतरती रही हैं, उस तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो एक कौल के मुताबिक ये 77 नंबर की सूरत है, और एक कौल के मुताबिक ये 53 नंबर की सूरत है। यानी इससे पहले 76 सूरतें उतर चुकी थी, या इससे पहले 52 सूरतें उतर चुकी थी। ये दो कौल हैं। लेकिन जो वज़ी तरतीब, अब जिस तरतीब से कुरान हम पढ़ते हैं, इस तरतीब से ये 12 नंबर की सूरत है। इससे पहले 11 सूरतें हैं, इसके 12 रकू हैं, 111 आयतें हैं, और इस सूरत के अंदर 1808 कलिमात हैं। अब ये मेहनत किसने की है? किसी फैक्ट्री वाले ने की है, किसी कॉलेज वाले ने की है, किसी यूनिवर्सिटी वाले ने की है, कि कलिमात भी एक एक सूरत के गिने हैं? ये उलमा की मेहनत है, ये कुरान के माहिरीन की मेहनत है। 1808 कलिमात हैं इस सूरत के अंदर, और 7411 हरूफ हैं। 7411 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं इस सूरत के अंदर। इसका शान नुज़ूल मैंने अर्ज़ कर दिया है। 2 ही बातें, एक तो काफरों को बताना था कि तुम मिटाना चाह रहे हो, तुम मिटा नहीं सकते। अगर तुम्हें भूल है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लो।
اس کو بھی بھائیوں نے مٹانا چاہا تھا لیکن نہیں مٹا سکے. تم بھی مٹانا چاہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہیں مٹا سکو گے. نہ یہ مٹیں گے نہ ان کا دین مٹے گا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے واقعات میں بڑی مماثلت ہے. جیسے ایک مماثلت میں نے شان نزول کے ضمن میں بتا دی ہے کہ ان کو بھی مٹانا چاہ رہے ہیں, اپنے ہی خاندان والے قریش مٹانا چاہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ادھر بھی اپنے باپ کے سکے بھائی مٹانا چاہ رہے ہیں اپنے بھائی کو. اور اسی طریقے سے حضور نے بھی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم. عجیب بات ہے, قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے اس صورت میں آئے گا کہ جب غلطی بھائیوں کی سامنے آئی تو بھائیوں کے کہنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا. کہا بھی نہیں, ابھی معافی مانگنے کا موقع نہیں آیا, پہلے کہہ دیا اللہ تمہیں معاف کرے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. آج میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو, کیا میرے بھائیوں نے مجھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ ستایا ہے؟ میرے ہمسائے نے, میرے رشتہ داروں نے مجھے اس سے زیادہ ستایا ہے؟ ہم کہ نہیں جی ہماری صلح نہیں ہو سکتی, ہم کسی صورت ان کو معاف نہیں کر سکتے. تو میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کیا جتنا تمہیں ستایا ہے, مجھے ستایا ہے, کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی زیادہ ستایا ہے؟ کتنا ستایا کہ جا کر کے کنویں میں پھینک دیا, جب وہاں نہ مرا وہاں سے زندہ نکل آیا. قافلے والوں نے کہا ہم نے کوئی بندہ نکالا ہے غلام, کہنے لگے بھائی کہنے لگے ہمارا غلام تھا بھگوڑا ہو گیا, موت کی وجہ سے یہاں خودکشی کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی, مرا نہیں تم نے نکال لیا, اب ہم اس کو نہیں رکھتے, یہ بھگوڑا ہے کل کی اور طرف بھاگ جائے گا, لہذا تم اس کو لے لو, جو چاہو ہمیں پیسے دے دو. قرآن کہتا ہے کہ اس کو چند ٹکوں میں بھائیوں نے بیچ دیا, جیسے بالکل کوئی بے قیمت چیز ہوتی ہے, ردی چیز ہوتی ہے, چند ٹکوں میں, اور بڑے نیک بن گئے. ہمیں پیسوں ویسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسے گندے غلام نہیں رکھتے, لے جاؤ اس کو, جو تمہارا جی چاہے ہمیں دے دو. لیکن ایک وقت آیا کہ وہی اس کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے تھے, کہہ رہے تھے ہمیں صدقہ دے دیجیے. قرآن میں آئے گا آپ دیکھ لیں گے, ہمیں صدقہ دے دیجیے, خیرات مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, فتصدق علینا, ہمیں صدقہ دے دیجیے, ہم صدقے کے حقدار ہیں. اللہ ایسا کر سکتا ہے. اس لیے میں نے کل پرسوں کہا تھا حق شروع میں کمزور ہوتا ہے, آخر میں سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے. فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام شروع میں کمزور تھے, ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں شروع میں کمزور تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے مقابلے میں شروع میں کمزور تھے, لیکن آخر میں اللہ نے غلبہ دیا کہ نہیں دیا. اس لیے طالبان شروع میں کمزور تھے, اب تو امریکہ کو, اب پاکستان کو اعلیٰ وسیلہ بنا رہے کہ تم حملے کرو فلاں کرو, ہمیں تو یار بیس بھی نہیں دے رہے یہ مولوی. تو اس لیے یہ بات سمجھیں, کبھی حق سے ٹکر نہ لیں, حق کی طرف سے اللہ خود آپ ہوتا ہے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ہی کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع کرتے ہیں ہم. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, پہلے کئی مرتبہ ان پر بات ہو چکی ہے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کوئی باتیں یاد رکھ لیا کرو خدا کے لیے. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. صرف 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. ایک حرف بھی آتا ہے, 2 حرف بھی آتے ہیں, 3 حرف بھی آتے ہیں, 4 بھی آتے ہیں, 5 بھی آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. 1 سے لے کر کے 5 تک حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. جو ہم نورانی کہتے ہیں الف با تا پڑھتے ہیں, الف سے لے کے یا تک یہ 28 حروف بنتے ہیں, اور بعض نے جب ڈبلنگ گنی ہے تو پھر اس کو 29 حروف بنایا ہے. 28 یا 29 حروف ہیں, ان میں سے 14 حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے, آدھے. تو فرمایا الف لام را. اب الف سے مراد جو تعویل ہے, تفسیر اس کی کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا, جو ماہر سے ماہر بڑا علم والا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے پتہ تو نہیں اس کے معنی کا, لیکن جو بھی تیری مراد ہے میں مانتا ہوں, بس میرا ایمان ہے.
اس کی مراد صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے درمیان راز ہے، ہم نہیں جانتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز کی بات ہوتی ہے۔ وَالْمُقَطَّعَاتُ سر القرآن، حروف مقطعات قرآن کا راز ہیں جو اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو بہرحال حروف مقطعات تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور را سے مراد رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کی سند بتا دی، قرآن بھیجنے والا اللہ، لے کے آنے والا جبرائیل علیہ السلام، جس پر آیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہے، یعنی اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اس کے اندر جو نصائح بیان کیے گئے ہیں، جو مواعظ بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے ظاہر واضح ہیں، کھلم کھلا ہیں۔ احکام بھی، نصائح بھی، شرائع بھی، مواعظ بھی اس کے اندر جو بیان کے نہایت روشن اور واضح اور ظاہر ہیں، اس لیے کتاب کو کتاب مبین قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطبین صحابہ کرام عربی، تو اس لیے عربی زبان میں، تاکہ کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ جی مولوی سے واعظ ول کے لیے تو آئے ہیں، بیان کے لیے تو آئے ہیں، تبلیغ والی جماعت تو آئی تھی، ان کی زبان اور تھی، ہماری زبان اور تھی، تو ہم کیسے سمجھتے ان کی بات کو؟ اللہ نے ہر نبی کو جو بھیجا، جس قوم کے پاس بھیجا، اسی کی زبان میں بھیجا، تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اشارہ کر دیا لعلکم تعقلون، نبی کو عربی اور قرآن کو عربی اور جنت کی زبان عربی، اس لیے فرمایا عربیوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ ہمارا قرآن عربی ہے، ہمارا نبی عربی ہے، ہماری جنت کی زبان عربی ہے، اور فرمایا عربی زبان سے محبت کیا کرو، عربی کو سیکھا کرو، اس لیے قبر میں سوال جواب عربی میں ہونا ہے۔ عربی سے محبت رکھو، عربی سے تعلق رکھو، اور عربی سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو فرما انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے سمجھ سکو۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔